اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں A to Z چینل۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر کسی وجہ سے لمبے دنوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت ایک چھوٹی سی میری گود میں بچی تھی اور اس وقت میرے حالات بہت خراب تھے۔ حالات ایسے تھے کہ کبھی کھانا ملتا تو کھا لیتے، لیکن تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ اللہ نے میرا ایسا امتحان لیا کہ میری بچی کو بخار آ گیا، اور بچی کو بخار اتنی تیز تھا کہ میں اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بےکسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اس ٹائم بہت پریشان تھی کہ میری بیٹی کو شفا کیسے ملے۔ پھر میں نے سوچا اللہ کے سوا کوئی اور میری تکلیف یا کسی کی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے بچی کے سر پہ پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی، پھر اس کے بعد اللہ کے درگاہ میں نے نماز پڑھی، پھر بچی کے لیے دعا مانگی، پھر پٹی کو سر سے دوبارہ پھر ہٹا کر دوسری پٹی چینج کی، پھر اس کے بعد ایک بار نماز کے لیے پھر کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر اللہ سے دعا مانگی کہ میری بیٹی تندرست ہو جائے، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر میں نے اللہ سے بچی کے لیے دعا مانگی، دوبارہ پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب کچھ بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا والد اور میں حیران ہو گئی کہ اتنی رات کو میرے گھر کون آ سکتا ہے۔ میرے والد نے دروازے پر پوچھا، جی آپ کون ہیں؟ تو ادھر سے جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور میرے والد ایک دوسرے سے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے، بھلا اس کو کس نے بلایا ہے؟ میرے والد جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ مریض کہاں ہے، کون پریشان ہے؟ تو میں نے بچی کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بچی کو، میری بیٹی کو اچھے سے دیکھا، اس کے بعد اس کے لیے دوائیاں پرچی پہ لکھی۔ اس کے بعد لکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ میری اب فیس لاؤ۔ پھر میں چلتا ہوں۔ تو میں نے بہت اداسی کے ساتھ کہا کہ آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں تو کئی دنوں سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے میں بولا کہ جب تمہارے پاس نہیں ہے تو اتنی رات میں بلایا کیوں ہے؟ اگر دینے کے لیے فیس نہیں ہے تو پریشان کیوں کیا؟ ڈاکٹر کے منہ سے یہ سن کر مجھے لگا کہ غلطی سے میرے گھر آ گیا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا، میرے گھر تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو یہ فلاں شخص کا گھر کہاں پہ ہے؟ تو میں نے کہا یہ فلاں شخص کا گھر یہ نہیں ہے، وہ میرے پاس میں ہے۔ میں نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب نہیں، فلاں شخص تو ہم گھر کے پاس ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گیا، اور ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے پاس والے گھر چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے گھر بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ڈاکٹر صاحب پھر ہمارے گھر آ گیا۔ پھر انہوں نے کہا، آپ ہمیں بہت پریشان لگتے ہو، کیا وجہ ہے جو آپ پریشانی ہے آپ کو اتنی، جو آپ لوگ مجھے آپ کی پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا اپنا پورا قصہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے سنایا، کس طرح بچی کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ پھر اس نے ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچے کے لیے دوائی لے کر آیا، اور ساتھ گھریلو سامان لے کے آیا۔ پھر ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے تنخواہ اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ کے بھروسے پر کہانی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو شفا عاملہ دائمہ نصیب نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی سب کو شفا دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا کوئی کسی کو آرام نہیں دے سکتا۔